بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج بات کریں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، یعنی نیکیوں کا حکم دینا، کہنا، توجہ دلانا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور اسی پہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ جو ماں کے پیٹوں سے ہمیں نکال کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، انسان بنایا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ نیکی کا تم حکم دیتے رہتے ہو اور برائیوں سے روکتے رہتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ چیز بہت ضروری ہے، ورنہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اتنی ضروری ہے یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اور خود احتسابی اور معاشرے میں احتساب، اور گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے، علماء کی کیا ہے، طلباء کی، عام لوگوں کی، ہر شخص کی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں روزانہ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اور آج ہمیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے سیرت نگار ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ان کی مختلف کتابیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کی سی وی بہت لمبی ہے، ان کی بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ بات کریں گے سیرت النبی کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اسلام میں کیا ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور کیا صرف نیکی کا ہی حکم دینا ہے یا پھر برائیوں سے روکنا بھی ضروری ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آپ نے اپنی تمہیدی بات میں اس کا اشارہ کیا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم اصول جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس کو بیان کیا ہے، وہ یہی دو چیزیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی قوموں کے حوالے سے بھی بات کی اور اس امت کے حوالے سے بھی بات کی، اور ان کو بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک حدیث اگر ہم سمجھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک کشتی کا سفر کیا، سبحان اللہ۔ اور اس میں کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی اس کے تہہ خانے میں، اور کچھ لوگوں کے اس کے عرشے پر جگہ ملی۔ تو جو تہہ خانے میں لوگ تھے وہ اوپر آتے تھے پانی لینے کے لیے، اور جب وہ دریا میں سے پانی نکالتے تھے تو یقیناً جو اوپر لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی تھی، ان کا سامان بھیگ جاتا تھا، ان کا پانی وہاں پہ پھیل جاتا تھا، تو وہ ان سے تلخی ہوتی تھی۔ تو آخر نیچے والوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیں، وہ تھوڑا سا یعنی کہ پانی ادھر سے آنا شروع ہو جائے، وہاں سے پانی نکال لیں گے ہم، وہ سمندر کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہیں تو ہم وہاں سے پانی نکال لیں گے اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور یہ بھی جو ہم سے لڑتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ تو اسی پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اوپر والے ان کو روک لیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں کہ یہ کام نہ کرے، تو اگر نہیں پکڑیں گے تو خود بھی جائیں گے، یہ بھی ڈوبیں گے۔ تو لہذا ان کی نجات اسی میں ہے کہ ان کو بھی روک لیں کہ ایسا غلط کام نہ کریں۔ اچھا وہ ایک جہالت کا عمل کر رہے ہیں۔ بالکل، تو اسی لیے معاشرے میں یہی ہے کہ معاشرہ ایک سفینہ ہے، ایک کشتی ہے، اس کی ایک منزل ہے، اس کی ایک منزلیں ہیں۔ کمال تو ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ جو ایسے جاہل لوگ ہیں جو بات کو نہیں سمجھتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، تو جو سمجھدار لوگ ہیں اور جن کو اتنی صلاحیت موجود ہے، اہلیت موجود ہے، علم والے ہیں، وہ اگر نہیں روکیں گے تو سب جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ تو ظاہر ہے کہ یہی جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس فتنے سے بچو کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا لیکن سب جائیں گے، سب مارے جائیں گے اس میں۔ تو یہی وہ اصل چیز ہے جس کو ڈرایا گیا ہے، اور یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے اس مثال میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا اپنی کتاب میں کہ ان لوگوں کی پہ جو فتنہ آئے گا یا عذاب آئے گا تو سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے، کوئی بچے گا نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح پھر قرآن کریم نے جو مثال دی ان کی یہودیوں کی کہ یوم السبت میں جو ان کو منع کیا گیا تھا کہ شکار مت کرنا، لیکن انہیں کیا، تو وہاں پہ پھر وہ تین گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ اس قسم کو عمل کو کرنے والے تھے، اور ایک وہ تھے جو ان کو منع کرنے والے تھے، اور ایک وہ تھے جو کہ خاموش دیکھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے اس کو منع کیا تھا، معذرۃ الی ربکم، تو انہوں نے پھر اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرتے ہوئے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ وہ کہتے تھے دوسرے کہ آپ انہوں نے ہلاک ہونا ہے، تم کیوں روکتے ہو؟ تو یہ ہے نا کہ انہوں نے تو الٹا ان کو منع کیا تاکہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو آپ ڈیوٹی جاری رکھیں گے، ڈیوٹی جاری رکھیں اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کو ہی پھر وہ بندر اور خنزیر بنا دیا ان لوگوں کو کہ جو کہ اس میں ملوث پائے گئے،
اور وہ بچ گئے کہ جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا تھا، وہ بچ گئے۔ تیسروں کا کوئی ذکر نہیں۔ جی ہاں، ان کا ظاہر ان کو بھی کہ اس لیے کہ وہ ایک طرح سے چپ رہے تو وہ تو اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اللہ، تو لہٰذا اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی اہمیت دی۔ اور پھر جو امت کی خیر کی بات کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہ دو باتوں کو بیان کیا اور اس کی بنیادی وجہ بیان کی، تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت میں دو وصف ہیں تمہارے، یہ بتائے۔ جہاں مومنوں کے بھی اوصاف بتائے تو وہاں پہ بھی التائبون العابدون، جب وہاں العامرون بالمعروف، جی ہاں اس میں بھی العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، تو یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے معاشرہ تباہی سے بچ سکتا ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے، نہیں روکیں گے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جائے گا، پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ صرف ظالم ہی نہیں جائیں گے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی جائیں گے، اس لیے کہ عذاب کا جو اصل طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جو پچھلی قوموں کے لیے الگ تھا، اس امت کے لیے الگ ہے۔ اس امت میں وہ لوگ جو ہیں جو کہ اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں جائیں گے، اور جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، اس قسم کے جرائم کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں آئیں گے۔ تو لہذا پھر اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں سے بچو، تم ظلم سے بچو۔ اس قسم بہت عمدہ گفتگو۔ ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب، امر بالمعروف تو کرنا ہے اور اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، نہی عن المنکر کا بھی غلط استعمال نہیں کرنا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا کچھ ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے بتایا ہو یار یہ صحیح کام نہیں ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے سعادت بخشی کہ میں اس طرح کے اچھے پروگرام میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے کسی اچھے کام سے، گفتگو سے سننے والوں کی رہنمائی ہو اور ان کی زندگی بدلے، اور اس کا ہمیں اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک سلسلہ جاری ہے، معاشرے کے اندر نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے منع کرنا، تاکہ ایک معاشرہ صحیح اسلامی معاشرہ بن سکے۔ میں جب غور کرتا ہوں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جی، یہ دو لفظ ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دو الفاظ کو الگ الگ شاید بیان نہیں کیا ہے، بالکل ٹھیک، جہاں بھی لازم و بیان ملزوم کیا ہے، دونوں کو ذکر کیا ہے، اور یہ ایک بیلنس ہے۔ بہت خوب۔ جو تو میں سوچ رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ جب تک کوئی داعی، عالم، والد، سرپرست، ادارے کا سربراہ، یا جو بھی جس مسئولیت ذمہ داری پر ہو، اگر وہ یہ دونوں کام بیک وقت نہیں کرے گا تو اب معاشرتی اصلاح نہیں کر سکتا، توازن نہیں رہے گا، توازن نہیں رہے گا۔ ایک ہی طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی۔ اگر صرف ایک بنا دیتا، دوسرے کا بتاتا ہی نہ، تو تب بھی معاملہ نہیں چلنا تھا۔ اس لیے ان دونوں کو اکٹھے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ واقعات سے ثابت کیا جائے۔ اس واقعے سے پہلے میرے ذہن میں ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ آ رہا ہے جو حدیث میں ذکر ہے، کہ بنی اسرائیل میں وہ توبہ والی جو حدیث ہے، اچھا، اس میں فرشتہ واپس چلا جاتا ہے، جا کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس بستی کو کیسے الٹ دوں کہ اس میں ایک ایسا شخص ہے جو صبح سے شام تک سجدے میں پڑا رہتا ہے، شام سے صبح تک محراب میں رہتا ہے، تو یہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابدا بہ فإنہ لم یتغیر فی وجہہ، اور وہ اتنی برائیاں دیکھ رہا ہے، میری حدود ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر اس کے چہرے کے آثار بھی چینج نہیں ہوتے، اس سے شروع کرو۔ تو یہ ہے نہی عن المنکر کی اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں ایک حکمت بھرا انداز ہوتا تھا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات ہیں۔ اچھا، امام غزالی نے اس کے 7 درجات بیان کیے، اچھا، امر بالمعروف کے 7 کا ذکر کرنا شاید اس وقت ٹائم نہیں ہے، لیکن پہلا درجہ یہ ہے کہ پیار سے اسے سمجھائیں، جی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور آخری درجہ یہ ہے کہ جوتے مارو اس کو، وہ سزا دو اس کو، جو سزا دے سکتا ہے اس کے، جو دے سکتا ہے۔ تو اسی کو حدیث شریف میں بھی بیان فرمایا گیا کہ من یری منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ
फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही वइल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, यानी ये भी दर्जात इसमें बयान फरमा दिए। अच्छा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पे बच्चे को जब समझाते थे तो बिल्कुल एक प्यार भरा अंदाज़ होता था। इसकी मिसाल ये है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं खाना खा रहा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे, उस तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, यहाँ हज़रत अनस बैठे थे। तो हज़रत अनस कहा कान यदहु ततीशु फिल, हाँ, हज़रत उमर बिन अबी सलमा उमर बिन सल्लम। जी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या गुलामो सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, यानी ये आदाब सिखाए कि इधर उधर हाथ ना मारो, पहले उसको अपनी प्यार तरफ से खाओ। बुलाया भी। और या गुलाम कह के बड़े प्यार भरे में बच्चे हो बच्चे ये करके। लेकिन इसके मुकाबले में एक नौजवान है, बड़ा आदमी है, मामलात को समझता है, जानबूझ के किसी हराम में पड़ गया है, तो उसे समझाने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। अभी वो जो अंगूठी वाला वाक़या है, जी, इस्लाम में मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है जी, औरतों के लिए ये तो जी। अच्छा, हराम है। एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी, वो सोने की थी, वो कमल बेश भी उस दौर में हो सकता है आधे तोले की तो होगी वो, बिल्कुल बड़ी चीज़ें पहनते थे। और उसकी कीमत भी वही थी जो आज सोने की है। जी जी, सोना हर दौर में एक जैसा रहा वो है। खुद करेंसी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखी अंगूठी तो आपका चेहरा मुबारक का रंग तब्दील हो गया। आपने वो सिर्फ ये नहीं कि समझाया कि यार जाओ घर जाके चेंज कर देना, नहीं, तो उन्होंने अंगूठी ली, यहाँ से उठा के पटक दी ज़मीन पर, ये क्या कर रहे हो। अब ये किसके साथ अंदाज़ है? ये उस सहाबी के साथ अंदाज़ है जो सहाबी मामलात को समझता है, दुनिया को चलाता गलती है, की नौयत बहुत बड़ा शागिर्द है। वो गलती की नौयत ये है कि हराम काम की तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल तब्दील हो गया मामला। सद्दे ज़रिया ये यानी हिकमत तबलीग, हिकमत दावत, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो उसलूब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि अगर आपको अहलियत है फिर आपने काम करना है, किसी ऐसी जगह हाथ नहीं डाल देना कि जहाँ से आगे से कुछ और फितना आ जाए, और फसाद इसके भी उसूल हैं। इसके भी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बड़ी मशहूर हदीस है हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बुनियाद है वो हदीस। ऐसे मुहद्दिसीन ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, हाथ से बुराई को रोकना। इसमें कई लोग फितने का शिकार हो गए। इसकी तरतीब क्या है? हाथ से रोकना, ज़बान से, फिर दिल में भी बुरा समझना, कम अज़ कम, इससे नीचे कुछ नहीं। जी इस पर रोशनी डालिए। जी हाँ, बिल्कुल। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बता दिया है तो उसमें यही फरमाया कि जो पहले कहा है कि जी, अपने मन रआ मिनकुम मुनकरन, जी, कोई भी बुराई देखे, कोई भी बुराई हो जो हराम की निस्बत से हो, गलत हो, मना किया है अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुनकर है, तो उसको रोकने का हुक्म दिया गया। और उसमें ये कहा गया कि फलयुगय्यिरहु बियदिही, और उसके बाद जो लफ्ज़ आता है कि फ़इल्लम यस्तति', अगर अगर इस्तात नहीं है तो फिर दूसरा स्टेप आएगा। तो पहला स्टेप है हाथ से बदलने का, तो वहाँ पर भी इस्तात मुराद है। ये जैसे कि आपको अपने घर में इस्तात तो हासिल है, वाह, क्या अपने बच्चों को रोक सकते हैं, अपने जो ज़ेरे कफ़ालत लोग हैं उनको रोक दूसरे के घर में तो नहीं जा सकते हैं। हाँ, लेकिन दूसरे घर में तो नहीं जा सकते। सकते, उम्दा बात है। जी हाँ, उसको जाके उसके बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दें तो वो तो गलत नीचे जाए कि आप पूरे माशरे के पीछे पड़ जाए, जी हाँ, तो यही चीज़ गलत है जो कि हमारे यहाँ इस किस्म के वो हुए वाक़यात हो जाते हैं। वाक़यात हुए। लाल मस्जिद का वाक़या है और और कोई ऐसे वाक़यात होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह वो हाथ से बदलने के जो नुकसानात हैं, वही अगर उसूल का मामला आएगा तो वो उसूल जो उसके ज़वाबित हैं उससे पता चल जाएगा कि इस तरह मुतलक़न नहीं है, बल्कि उसके कुछ ज़वाबित हैं, उन्हीं सूरत में ही उनको करना होगा। तो पहली चीज़ ही वो इस्तात है, और उसमें फिर अगर इस्तात रखता है कि अपने हाथ से बदल सके तो बदलना चाहिए उसको, नहीं कर सकता है तो ज़बान से कह दे, यही काफ़ी होगा उसके लिए, और यही अल्लाह के यहाँ उसकी बरात हो जाएगी। और अगर नहीं है तो कम से कम जो उसके पास ईमान का दर्जा है वो ये है कि दिल में बुरा जाने, और अगर वो भी नहीं है तो वो भी नहीं है तो मतलब ये है कि ज़मीर मर चुका है, बिल्कुल बिल्कुल एहसास ख़त्म हो चुका है। फिर हम जो हैं ना मारूफ को मारूफ समझते फिर हैं, ना इंसान मुनकर है को या क्या मुनकर है, समझते क्या हैं। मखलूक है। तो बिल्कुल वो तो फिर यही है कि उसका फिर नताइज सबको भुगतने पड़ेंगे। जैसे हम देख रहे हैं अपने माशरों में कि जब इस किस्म की बेहयाई और यानी फहाशी बढ़ती चली जा रही है और इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ना हुकूमत को इसका है, ना चैनल्स उसका ख्याल रखते हैं,
وہ چیز جو ہے پورے اور اب تو اپنے فیملی میں بھی کوئی نہیں روکتا بچوں کو، جو مرضی کرتے پھریں۔ اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو روک ٹوک کو کھلے عام بھی نہیں چھوڑنا، اور دوسرا یہ ہے کہ بند بھی نہیں کرنا، درمیان میں توازن کی راہ ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے اسی سے بات شروع کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، ان کے ضابطے کیا ہیں، کوڈ کیا ہے، تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو۔ ساری زندگی حدیث پڑھائی، سیرت پڑھائی پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، یہی حدیث آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا۔ اب ہاتھ سے روکنے کے کچھ لوگوں نے کار سرکار میں مداخلت شروع کر دی، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگرچہ غلطی ہو رہی ہو، کیا وہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ اس چیز کو سمجھیں، تو اس کے بھی ضوابط ہیں جی تو اس کے لیے 4 انہوں نے ضوابط رکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ منکر ہے، واہ، حرام ہے، ناجائز ہے، برائی غلط ہے، برائی ہے، اس کو ہر شخص مانتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو مختلف فی ہو، اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں اس کی معاملہ اتنا شبہ نہ ہو، ہاں بالکل اس میں تو شبہ ہو جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک غلط معاملہ ہے، بہت۔ تو لہذا اس پر انکار کیا جائے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس منکر کا وہ اظہار ہو رہا ہے، غلبہ ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، لوگ اسی کو ایک اچھا اسلوب سمجھ گمان نہ ہو کہ ہوتی ہے یہاں پہ ہاں برائی، ایک تو ہے کہ اتفاق اگر کوئی ہوتا ہوگا، شاید کوئی ایسا کرتا ہوگا، نہیں ایک چیز ظاہر ہے، پورا ایک وہ اور اس کا ضرر پھیل رہا ہے۔ جی ہاں ضرور پھیل رہا ہے، ہو رہا ہے، یہ علماء نے یہ بیان کیے ہیں، جی مطلب بالکل، اتنی دقیق چیزیں۔ جی ہاں۔ اور پھر تیسری چیز ہے کہ وہی جیسے کہ حدیث میں بھی ہم نے ابھی بات کی کہ وہ طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بدل سکیں۔ اچھا، یہ طاقت اگر ہے تو بدلیں گے، اگر طاقت نہیں ہے تو آپ نہیں بدلیں وہ گے۔ کہتے ہیں ہم توکل کر کے آئے ہیں۔ ہاں تو وہی غلط ہے نا، یہ توکل نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے تباہی کا راستہ ہے کہ آدمی اس طرح اور کئی سارے اس طرح تباہ ہوئے جی ہاں، تو تاریخ اسی میں۔ کی جو ہے چوتھا جو ہے یہی آتا ہے کہ کہیں اس منکر کو بدلنے سے اس سے بڑا منکر نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ امام ابن القیم نے لکھا ہے اپنے استاد امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ جی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ جب بغداد میں وہ تاتاریوں کا معاملہ تھا تو کہیں سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے، تو ایک جگہ یہ تاتاری شراب پیے ہوئے مدہوش پڑے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ دیکھو یہ روکو، نہیں شراب پیے ہوئے ہیں، دیکھو کتنے یہ ہیں وہ تو امام نے تیمیہ کی دیکھیے تفقع انہوں نے، تو ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں پڑے رہنے دو، اس لیے کہ شراب سے جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ تمہیں یہ شراب پینے سے، نماز اور ذکر الہی سے روکتی ہے یہ شراب، لیکن یہاں پہ یہ شراب ہے یہ انسان کے خون بہانے سے، قتل کرنے سے روک رہی ہے، تو لہذا ان کو پڑے رہنے دو، اسی شراب میں پڑے رہیں، اور اگر یہ اٹھ گئے تو کیا کریں گے؟ قتل و غارت کریں، قتل و غارت کریں گے۔ کتنی دیکھیے دقیق بات کہی انہوں نے، تو لہذا یہی ہے کہ اگر اسی سے منکر بڑا بن جائے، جیسے ہم نے دیکھا وہ لال مسجد کے واقعہ میں کہ ان لوگوں نے غلطی کی اور وہ اپنے ہاتھ میں لیا قانون، اپنے ہاتھ میں لے لیا قانون کو، اس کے بجائے وہ قانونی اداروں سے بات کرتے یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے یا ممبر و محراب کا سہارا لیتے، وہ جو طریقہ ہو سکتا تھا، اس کی وجہ سے کتنی جانیں چلی گئیں اور ایک ملک بھی بدنام ہوا، وہاں پہ امن و امان تباہ ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں وہی ہیں کہ جب ہم یہ فائدہ نہیں ہوا نا اس سے، فائدہ نہیں ہوا بلکہ اور بربادی ہوئی، تباہی ہوئی۔ لیکن سر اس میں نرمی کا پہلو بھی تو ہے نا کہ آپ برائی کے باوجود نرمی سے اس کو روک سکتے ہیں۔ جی وہ تو اس کا طریقہ کار ہے نا، وہ رفق تو ہونا چاہیے۔ جی وہ یہ نا کہ جیسے کہ کسی نے وہ تھے عالم دین، وہ مامون کے پاس گئے اور اس کو بہت ہی بری طرح ڈانٹا ڈپٹا، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو یہ وہ ہے، تو وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بندے کو جو مجھ سے زیادہ بڑا فاسق و فاجر تھا، فرعون، اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا، اور جو تم سے بڑے نیک تھے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ تو نہ تو میں فرعون ہوں نہ تم موسیٰ ہو، تو لہذا پھر تم کیوں اس طرح کیسے سمجھا دیا اس نے؟ وہ بادشاہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ جی ہاں، کہ تم نے مجھے پھر اس طرح کیوں بات کر رہے ہو مجھ سے، آرام سے ہی بات کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ طریقہ کار جو ہے۔ جی ہاں، اچھا ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب آپ اسی میں بتائیں۔ جی آپ ایڈ کیجیے۔ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس میں مجھے ایک تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ امر بالمعروف تو ہے ہی ہے، جی جو بھی حکم دے بات کرے، اگلا کہتے جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر، آپ نے بتایا مجھے، کروں نہ کروں، لیکن نہی عن المنکر جب ہوتا ہے نا پھر فتنوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو سارا وہ سلسلہ تاریخی واقعات سے بھی بتایا، مجھے یہاں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہاں نہی عن المنکر میں بھی رائی کا خیال رکھنا ہوگا. یعنی اگر باپ بیٹے کو نہی عن المنکر کرے گا تو اپنے سٹینڈرڈ میں جا کے کرے گا. بیٹا باپ کو نہی عن المنکر کرے گا لحاظ رکھے گا تو وہ اس معیار پہ جا کے کرے گا. بالکل یہ اسلوب پورے معاشرے میں ہونا بہت چاہیے عمدہ ہے مثال. کہ اگر ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے تو وہ سارے بچوں کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، اساتذہ کو بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر ایک اسکول کا ادنا کارکن اگر ہو یا چھوٹی کلاس کا بچہ، وہ اٹھ کے اگر نہیں عن المنکر کرے گا تو اس کا اسلوب، یہ اس کا کام نہیں ہے. انداز کوئی اور کرے گا. یہاں بات آ رہی تھی حکومتی سطح کی بھی. جی جو حکمران ہوتا ہے نا وہ پوری قوم کا سربراہ ہوتا ہے، سرپرست ہوتا پاور ہے، بھی ہوتی ہے اس کے بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جیسے ڈی سی ہوتا ہے، ایس ایچ او، فلاں فلاں. ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ جا کے، اپنے اپنے معیار پہ جا کے اپنے انداز سے نہی عن المنکر کرے گا، اور کرنا چاہیے. نہیں کرے گا تو وہ خود کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تو اس میں چلا جائے گا. پھر تو بنی اسرائیل کا سب سے بڑی بیماری تو یہی تھی. علماء ایون کہ وہ جو کر رہے تھے اللہ نے کہا آپس میں روکو بھی تو صحیح، اگرچہ تم سب شریک ہو. روکتے نہیں بلکہ الٹا اس میں پڑ جاتے ہیں. جی تو اس لیے میں اس نقطے کو بڑھانا چاہ رہا تھا کہ ہر شخص کو اپنے معیار پہ جا کے نہی عن المنکر کرنا چاہیے. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب نہی عن المنکر کرتے ہوئے، برائی سے روکتے ہوئے عزت نفس کا بھی لحاظ تو رکھا گیا. وہی نا، اسی لیے پھر قرآن کریم نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے امر بالمعروف کے حوالے سے، خاص طور پہ جو سورہ والعصر میں، والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تواصی کیا ہے؟ تو عربی میں کو آپس میں جی ہاں. انٹریکشن ہے. تو یہی ہے نا کہ ہم آپس میں جب کہیں گے تو پھر وہ آرام سے، سکون سے، اطمینان سے ہماری بات چیت ہوگی اور ہم اس کو سمجھائیں گے، وہ مجھے سمجھائے گا. اس طرح ہم جب تواصی کریں گے، کسی کو اس بات کی نصیحت کریں گے اور وصیت کریں گے تو وہ بات جو ہے وہ آرام سے پہنچ جائے گی. تو لہذا یہی وہ رفق جو ہے، اس طرح نرمی کے ساتھ، قولا لینا جیسے ابھی ہم نے بات کی، تو وہ فرعون تک کو کے لیے بھی کہا گیا. تو اس میں بھی کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم ہوں یا کوئی سیاسی لیڈر ہو یا کوئی علماء دین ہو یا کوئی خطیب ہو، تو وہ پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے للکارنے لگے اور دھمکانے لگے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کوئی سن رہے ہیں آپ کی بات، الٹا وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. جی ہاں. تو اسی لیے پھر یہی ہے کہ اس کو آرام سے، سکون سے سمجھایا جائے، بتایا جائے. اور یہی طریقہ ہے اگر یہی دیکھا جائے اسی معاملے میں کہ جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے سیدنا اسامہ کو کہا کہ تم بات کیوں نہیں کرتے، یعنی خلیفہ ہیں ان سے بات کرو کہ کچھ نہ کچھ اس میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں. اچھا. کہ تم نے فلاں شخص کو آپ نے وہاں پہ گورنر بنا دیا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس قسم کی باتیں کی. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ان سے کہتا ہوں، اچھا، ان سے کہتا ہوں، بات کرتا ہوں. اور یہی طریقہ ہونا چاہیے ہر حکمران کو کہ ہم اس کو اس طرح بات کریں کہ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک حکمران ہے، عزت ہے اس میں عزت ہے، اس کا ایک مقام مرتبہ کیسے اس کو کہنا چاہیے؟ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں؟ وہ بھی غلط. یہ جی تو وہی ہے کہ جو اس کے اصل فورم ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق کی جائے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوری یہ طریقہ ہے اور حکومت اس کے ذریعے چلتی ہے، تو وہی ہے کہ ہمارا ایک نمائندہ موجود ہے اس میں اسمبلی میں، تو اس سے بات کریں، اس سے بات کریں، اس سے وہاں تو ان کو اوپنلی بات کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. جی بالکل کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کس طرح لوگوں کی رائے یہ ہے، تو اس طرح ہم پہنچا سکتے ہیں. اور پھر بھی اگر سوشل میڈیا پہ بھی جائیں تو وہاں پر بھی اچھے طریقے سے بات کی جائے. ہم بھی جیسے بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہے، جو اصل حقیقت ہے وہ بتا رہے ہیں. تو لہذا یہ رفق کا پہلو جو ہے بہت ہی ضروری ہے اس معاملے میں کہ جو بات بھی کہی جائے وہ نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. اللہ نے بھی اسی کا حکم دیا گیا اور یہی کہا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بحث ہو جائے تو بھی اچھے طریقے سے، بحث میں بھی احسن ہے، احسن کی بات کی ہے. تو وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہی کام کرنا ہے. تو پھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. آپ صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کہیں کام سے، کہیں اقتدار میں، کہیں حکومت میں، کہیں منصب پہ. یہی کہا تھا کہ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسر. پیغمبروں نے بھی ایسی دعوت دی نا، کتنے سال، 80 سال، 90 سال. اچھا سر، یہ ہے کہ یہ تو شریعت کے دائرے میں ہے نا برائی سے روکنا، اس میں ہم اپنا مزاج کبھی کبھی داخل کر دیتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ کام کرو.
جی ہاں، وہ تو اسی وقت ہے نا جس کے پاس حق ہے کہنے کا، وہ تو کہہ سکتا ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو ہے تو وہ حکم دے سکتا ہے اس کو، بیٹے کو، بیٹے کو، بچوں کو، یا حکمران اپنی قوم کو کہتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے، بالکل اس کو حق حاصل ہے. لیکن جس کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ یہ کیسے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو اس کی اپنی کیپیسٹی ہے اس میں بات کریں. بہترین. جی ہاں، کہ بیٹا باپ کو کہے گا تو وہ پھر باپ بن کے نہیں کہے گا، وہ بیٹا بن کے ہی رہ کر ہی کہے گا. بالکل جی، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر طاہر صدیق سے بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے کن کن موقعوں پہ کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا اور برائی کو روکا اور اس کی اصلاح کی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ انبیاء کا مشن ہے اور اللہ کا حکم ہے اور اسلامی معاشرے کی خاصیت ہے. ڈاکٹر طاہر صدیق ہمارے ساتھ ہیں، سیرت نگار ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو سیرت کے کوئی واقعات ہمیں بتائیں نا آپ کہ کیسے آپ علیہ السلام نے برائی کو روکا، ہینڈل کیا، کس طرح اس کو ٹیکل کیا. ڈاکٹر صاحب، ابھی جو گفتگو چل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین اہم ترین صفت ہے رفق اور لین. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفق یا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین انداز تربیت وہ بہرحال یہی ہے کہ ہر معاملے میں رفق سے، نرمی سے، حکمت سے کام لیا اس جائے. میں رزلٹ اچھا ہے. لیکن بعض اوقات جب حدود اللہ ٹوٹ رہی ہوں، جب معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آہنی ہاتھ سے نمٹنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ہاتھ بھی کاٹے گئے، بدلہ زجم بھی کیا گیا، فلاں فلاں کیا گیا. لیکن ہمیں جو کہ رفق پہ جا رہی ہے تو اس میں ایک حکمت تبلیغ جو سیرت کے واقعے سے میری نظر سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں برائی دیکھتے تھے، غلطی دیکھتے تھے، کوئی ایسا معاملہ دیکھتے تھے کہ جو صحابہ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ پن پوائنٹ کر کے کسی کو انگلی کر کے نہیں کہتے تو نے ایسے کیوں کیا. یہ نہیں تھا بالکل. آپ تاریخی ریکارڈ چیک کر لیں. ہمارے ساتھ شیخ الحدیث ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، حدیث کے ماہر ہیں. کسی بھی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کسی روایت میں کسی بھی صحابی کی ڈائریکٹ نام لے کے غلطی بیان ہی نہیں کی. جی ہاں، جب غلطی کا بیان ہوتا ہے تو مجہول انداز میں ہوتا ہے. یہ معاملہ کیا گیا اور اس کو یہ سزا مل گئی. تو ماں بال لوگوں کو کیا ہو گیا، یا بندہ سامنے بیٹھا تو یہ حکمت یعنی عزت نفس کا عزت. پوری کلاس ہے، پوری کلاس لگی. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں مسجد میں نماز جمعے کی ہو رہی تھی، خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے. پچھلے کونے میں نا وہ 3-4 بچوں نے کچھ گڑبڑ کر دی. ہو جاتا ہے. خطیب صاحب نے سٹیج سے خطبہ چھوڑ کے اوے تم کیا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی خطبہ ہو رہا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ خطیب صاحب کے سامنے سے شاید وہ واقعہ گزرا ہی نہیں جو سیرت سے اور سنت سے پڑھنا چاہیے نا خطیبوں کو بھی. اب ما لہؤلاء اقوام یفعلون کذا، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا نہی عن المنکر ہو یا امر بالمعروف ہو، اس میں بڑا اچھا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ کسی جنگ کے دوران قافلہ جا رہا ہے اور رات کہیں پڑاؤ کیا ہے، صبح نماز کا وقت ہوا، پانی کی ظاہرہ کمی ہوتی تھی، ہر جگہ اب بھی کمی ہے. تو صحابہ کرام نے وضو کیا. تو وضو کرتے ہوئے ایک بعض صحابہ تھے ان کے پاؤں وغیرہ ہاتھ وغیرہ زیادہ نہیں جلدی دھل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک صحابی کی ایڑی پہ پڑ گئی اور وہاں پہ وہ خشک، ایڑی خشک تھی. اب وضو میں تو شرط ہے کہ وہ جسم کے حصے پانی لگنا چاہیے. تو ایک تو یہ طریقہ تھا کہ حضور فرما دیتے کہ بھائی اوئے ادھر آؤ ذرا، تمہارا وضو نہیں ہوا. میں اور آپ تو شاید ایسا ہی کرتے. حکمت تبلیغ یہ ہے کہ حضور نے اس بات کو بھی روکنے کا انداز یہ اختیار کیا کہ ویل للعقاب من النار، کہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں وہ تو آگ کا ایندھن بننے والی ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا سارے صحابہ کرام نے اپنی اپنی ایڑیاں دیکھی. ماشاءاللہ. اب جس کی خشک تھی اس نے اچھا کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. دیکھیں کس قدر صحابہ کرام کی عزت نفس کو ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا، خود صحابہ کرام نے بھی بچایا. اور پورے تاریخی واقعات میں یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے. کتنے خوبصورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات ہے کہ نہی عن المنکر پہ زور زیادہ ہے، برائیاں بھی زیادہ ہیں نا، لیکن اپریسیشن بھی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نے جب کبھی حکم دیا کسی چیز کا. نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل. عبداللہ بن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، لڑکا ہے، قیام اللیل کبھی کرے. 82 برس ان کی عمر تھی، 16 برس کی عمر میں یہ سنا تو اینڈ تک قیام اللیل نہیں چھوڑا. ایسے آپ تشجیع کرتے تھے. اور بھی واقعات ہیں؟ جی ہاں بالکل، اس میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں. افقہم. جی ہاں، کہ وہی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس کو دیکھ کے اس کو یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ اس کو سنبھال لیتے تھے اس طرح سبحان اللہ، کہ اس میں کوئی کسی کی بھی عزت نفس موجود نہ اور وہ ضائع بھی نہ ہو. ضائع بھی نہ ہو. تو اس لحاظ سے آپ کا طریقہ بہت ہی اچھا ہوتا تھا، اتنا خوبصورت، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی مثال دی کہ اب وہ ایک گھر میں ہی نبی کے وسلم اپنے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، ایک خاتون جو ہیں وہ کھانا بھیج دیتی ہیں کوئی چیز. جی جی. اب ان کو غصہ لگا. اور سوتن کا جو وہ غیرت ہوتی ہے وہ ایک شرعی چیز ہے، مطلب فطری چیز ہے. جی ہاں، وہ تو فطری چیز ہے. غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں ہو کے تم بھیج رہی ہو. اس نے اٹھا کے زور سے ہاتھ مارا، وہ کھانا بھی گر گیا اور وہ پلیٹ بھی ٹوٹ گئی. بس ٹھیک ہے. تو آپ نے کچھ نہیں کہا. دیکھیے اب یہاں پہ آپ شوہر بھی تھے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اور پھر آپ نے خود اپنے دست مبارک سے وہ چیزیں ہٹائیں، وہ کھانا بھی اٹھایا، نئے برتن میں ڈال کے، اور پھر ان کو کوئی چیز بھیج کے یہ آپ نے اس کو کر دیا. تو یہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کو صرف دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مناسب نہیں تھا. آپ غصہ بھی کر سکتے تھے، غصہ بھی کر سکتے تھے، سخت بات بھی کہہ سکتے تھے، تو لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا، لیکن یہ صرف الفاظ کہے اور پھر اس کا بدلہ دے دیا. کہا کہ کھانے کے بدلے کھانا اور پلیٹ کے بدلے پلیٹ میں ہو گئی، بات ختم ہو گئی. یعنی اس کو یہ بتانا مقصود یہی تھا کہ اس کو مسئلے کو اب بڑھایا نہ جائے، کہ اب ظاہر ہے کہ ان کا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ سوکناپا جو ہے وہ ایک ایسی فطرتی چیز ہے کہ خاتون برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہو. تو اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا گیا. ایکسیپٹ کیا گیا اس کو. یہ تو ایک نفسیاتی ماہر کی بات ہے. بالکل نفسیاتی ماہر کی بات ہے. سبحان اللہ. تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ اس طرح کہ وہ برائی کو پھیلنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ بات بڑھاتے نہیں تھے. جی ہاں، بات بڑھانی نہیں چاہیے، اس میں ہی رکھا جائے اور اس کو مسئلہ حل کر دیا جائے. اصل مسئلہ حل کرنا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو حل کر دیا جائے اور کسی کو برا بھی نہ لگے گا اور بات بھی ختم ہو جائے گی. تو یہاں سے یہ ہے کہ نبی وسلم کے جو اسالیب ہیں دعوت کی، بہت ضروری، معروف و نہی عن منکر کے، تو وہ چیز آپ نے بتا دی. اب جیسے وہی نوجوان جو آیا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، باقاعدہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ میں کام کر لوں. ہاں، تو آپ نے کیا کہا؟ دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں بات کی کہ اتحب لامک، کہ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. لاجیکل. دیکھیے کس طرح آپ نے اس کے ذہن کو اور اس کی غیرت کو کہا کہ لوگ بھی نہیں پسند کرتے. اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو کہ نہیں، لوگ بھی نہیں پسند کرتے اپنی بیٹیوں کے لیے. اپنی پھپھی کے لیے نہیں، لوگ اپنی نہیں پسند کرتے. اور اس طرح آپ نے سارے رشتے گنوا دیے اور پھر اس کو قریب لائے، دل پہ ہاتھ رکھا، اس کے لیے اس کی دعا کر دی کہ اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ. تو یہ صاف کر دے اس کا اور شرمگاہ کی حفاظت کر دے. بس دعا بھی شامل ہے اس میں. دعا بھی شامل ہے. دیکھ لیجئے یہی آپ کا اسلوب امر بالمعروف کا کہ آپ نے کتنے بہترین طریقے سے اس کے دل میں ایک بات پیدا کر دی کہ یہ غیرت کے منافی ہے کہ تم یہ کام کرو، اس لیے کہ جو بھی ہوگا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تو لہذا تم یہ اس طرح کی تمہارے ہاں بھی ہو جائے تو کتنا مسئلہ ہے. تو یہ غیرت کو اس کو للکار دیا اور پھر جب دعا دے دی تو اب وہ پھر کسی طرف توجہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہ ایک ہی مجلس میں سارا کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تربیت. یہ دیکھیے بہترین انداز ہے اس تربیت کا مطلب تربیت غالب تھی. غالب تھی. وہی ہے نا کہ تربیت غالب تھی کہ آپ نے اس طرح نوجوانوں میں بھی، بڑوں میں، چھوٹوں میں، ہر جگہ پہ. اب ایک شخص آیا کہ جی میری وہ بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کالے رنگ کا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کچھ گڑبڑ سوچ رہا ہے، یہ غلط سوچ رہا ہے، بیوی کے اوپر کوئی شک کر رہا ہے. فوراً اس میں تو آپ نے اس کو فوراً کہا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ ہاں ہیں اونٹ ہیں. کیا رنگ ہے ان کے؟ جی سرخ اونٹ ہیں. اس میں کوئی دوسرا رنگ کا بھی ہے، کالا یا اونٹ بھی آ جاتا ہے. ہاں وہ بھی ہیں. وہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے اس کے باپ دادا سے کوئی اس کی رگ چل پڑی ہے، پھڑک اٹھی ہے، اس کی وجہ سے. کہاں ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کوئی. یعنی یہ تو بایولوجیکلی بھی بڑا پروو ہو گیا یہ بات کہ جو فور فادرز ہیں ان کے جینز کہاں تک جاتے ہیں، شکل و صورت، انداز گفتگو، آنکھوں کا سائز، سب کچھ، ہر چیز. رنگ اب ظاہر ہے کہ اس کا رنگ جینیالوجی ہے. بالکل رنگ اس کا سفید ہے، تو وہ اب یہی اس کو تھا کہ یہ بچہ ساملا کیسے ہو گیا. کتنا وہ غیرت مند لوگ تھے. جی تو وہی دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ذہن سے وہ چیز ہی ہٹا دی کہ وہ یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. جب تم ایک اونٹ کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ بچے کس کے ہیں، اسی طرح اس کو بھی جاننا چاہیے تمہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا میں کوئی ایسا ہو سامنے رنگ کا، ایسی بچہ بھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر بار بار کوئی غلطی کرے تو پھر سمجھانے والا کیا کرے؟ بار بار وہی غلطی ہو رہی ہے، آپ کے بچے وہ غلطی کر رہے ہیں، بیوی وہ غلطی کر رہی ہے، یا آپ کے شاگرد کر رہے ہیں، یا معاشرے میں لوگ باز نہیں آ رہے، تو آپ کیا کریں گے؟
اس میں بھی ڈاکٹر اپنی صاحب ذمہ داری پوری ہوگی چلے جائیں گے ایک گھر. نہیں، اس میں بھی 3 اسلوب ہیں نا. اچھا آپ کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح. اس غلطی کو دیکھنے کے لیے آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آپ مسئول ہیں اس کے؟ بالکل. ذمہ دار ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں آپ؟ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے یا سیرت طیبہ کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً معلم اعظم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہی ایک استاد کی، ایک ولی کی، ایک بڑے کی، ایک سربراہ کی ہے. لیکن عوام الناس میں اس کے پھر درجات بن جاتے ہیں. صحیح. ایک غلطی ہو رہی ہے، آپ نہی عن المنکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بات چل رہی ہے. اگر آپ اس کے اوپر ذمہ دار ہیں تو آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے بالکل. کہ بھئی اس کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی، کرو اس لیکن کی اگر آپ اصلاح. پیرنٹس ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پیرنٹس ہیں تو پھر اس میں حکمت تبلیغ کو کئی طریقے ہیں نا. ساتھ چلانا پڑے گا. جی جی. پیار محبت سب سے پہلی سیڑھی ہے اس کی. اخلاق سے، پیار سے، پھر بڑوں کی غیرت دلا کے آپ کر سکتے ہیں. ٹائم بھی دینا ہوتا کہ ہے. آپ کے بڑے کیا کرتے تھے. بالکل. پھر اس کے دوستوں کے ذریعے آپ کروا ہاں، سکتے یہ کہ بھی یہ ہے. کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر غلطی ایسی ہے جو شریعت میں بڑا جرم بن سکتا ہے یا جرم کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ بد اخلاقی کی کوئی حد ہے، بد کرداری جو ہے بد کرداری ہے، نشہ ہے، اس کو تو روکنا ہے. نماز کا چھوڑنا ہے، عقیدے کی کوئی برائی ہے، تو اس صورت میں اگر والد، سرپرست، سربراہ جو بھی ہے اس کو پھر سٹینڈ لینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آخر میں 1 منٹ ہے کہ حکمران اگر کوئی اپنے کام نہیں کر رہے، ہم دیکھتے ہیں بھئی ان کے اپنے مسائل بہت ہیں لیکن ایک جگہ پہ وہ کوئی برائی نہیں روک رہے، تو وہاں میں کیا کروں؟ وہاں نوجوان کیا کریں؟ وہاں جذباتی لوگ، اہل علم وہ کیا کریں؟ وہ تو ہمیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو پکڑتے ہیں، ہم روکتے ہیں. جی ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو کہہ دیا ہے کہ دین النصیحہ. اچھا. واہ. قالوا لمن یا رسول اللہ، تو آپ نے بتا دیا للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. تو یہ جو نصیحت جو کہا گیا ہے لائمۃ المسلمین وعامتہم، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے. تم نے جا کے ان کے خلاف خروج نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنی، ان کے خلاف کھڑے نہیں ہونا، بلکہ ان کو نصیحت کرنی ہے، بتانی ہے. ورنہ اس سے بڑی برائی آ اس جائے سے گی، بڑی برائی آ جائے تو گی، قتل و غارت شروع ہو ہو جائے گی. یہ ہوا ہے کہیں پہ، کتنے علاقوں میں، کتنے کئی ایسے ملکوں میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس پاورز ہیں، اس کے پاس فوج ہے، لشکر ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے. اسلحہ ہے. جی ہاں، تو وہ پھر ایسے لوگوں کو وہیں پہ کچل دے گی. اچھا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی فساد، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے. سب ختم. تو سلف کی بات مان لینی چاہیے نا، ائمہ کرام کی. ائمہ کرام کی بات ماننی چاہیے کہ جو نصیحت کرو، جو بھی طریقہ ہو اس کے ذریعے سے نصیحت پہنچا دو، تو باقی تم اللہ کے یہاں بری ذمہ ہو. لیکن سر نوجوان کہتے نہیں ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی. نہیں، یہ جھوٹی غیرت ہے. مطلب یہ کہ وہ علم حاصل کریں، علم ائمہ سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں. جی ہاں. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے آج کے پروگرام کا. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے برائیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر ان کو اس ڈھنگ سے، اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ آپ کا اثر ان پہ پڑے. یہ نہیں کہ ان کا اثر آپ کے اوپر پڑ جائے اور وہ آپ کے اندر ہی فساد شروع ہو جائے. اور خون بہنا سب سے بڑی بری چیز ہے. امام احمد کو مارا گیا، بادشاہوں نے مارا، اور باہر 3-4 لاکھ طلبہ کھڑے تھے. ان کے ایک اشارہ کریں ہم لڑائی کریں گے، انہوں نے کہا میری وجہ سے ایک بندے کا بھی خون نہ بہے. اور وہ مثال موجود ہے امام ابو حنیفہ سے لے کر آج تک کبار ائمہ نے کبھی بھی ایسے جو مسلح طاقت سے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جب تک کہ وہ برابر کی سطح پہ نہ ہو. تو نصیحت یہ ہے کہ دعوت دین میں چلنا چاہیے. شیخ ابن باز نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا ایک دفعہ ہے اور دعوت دین میں قدم قدم پہ شہادت ہے. یہ صبر والا کام ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب سیرت نگار ہمارے ساتھ سے اسلامی یونیورسٹی سے، آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.